ہمارے کلیگ منسٹر فار یونیورسٹیز اینڈ بورڈز محمد علی ملکانی صاحب بھی ہیں. تو ہمارے آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دن پہلے میڈیا پہ ایک نیوز چلی تھی جس میں ایجوکیشن کے حوالے سے اور یونیورسٹیز اور بورڈز کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے. اس میں بنیادی طور پہ اس پوری رپورٹ کے دو پہلو تھے. ایک تھا کہ جو ڈی ایس ای جو ڈسٹرکٹ اسکول ایجوکیشن انڈیکس جو ہے پرفارمنس انڈیکس ڈیپیکس جو ہے وہ پلاننگ کمیشن نے جاری کیا تھا، جس میں سندھ کے حوالے سے اور چاروں صوبوں کے جو اضلاع ہیں 134 جو ٹوٹل اضلاع ہیں ان کی ایک انڈیکس دی گئی ہے کہ کون سا ضلع ایجوکیشن کے حوالے سے کس جگہ پہ کھڑا ہے. تو اس میں جو بنیادی ان کی جو کرائیٹیریا تھی وہ جو رکھی گئی تھی وہ 4 چیزوں کو 5 کو خاطر میں رکھا گیا تھا، اور اس میں جو انڈیکیٹرز تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے دیکھا کہ کون سا ضلع کہاں پہ کھڑا ہے. اس میں انہوں نے جو رکھا اس میں ایک انفراسٹرکچر اور ایکسس رکھا، یعنی وہاں پہ جو اسکول کی عمارتیں ہیں یا بلڈنگز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. دوسرا اس میں لرننگ آؤٹ کم رکھا کہ وہاں پہ جو بچے ان اضلاع میں پڑھ رہے ہیں 134 پاکستان کے اضلاع میں، تو ان کی لرننگ آؤٹ کم کیا ہے کہ بچوں نے وہاں پہ کچھ حاصل کیا ہے نہیں کیا، ان کو آتا کیا ہے، ان کی جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم جو ہے اس کے بنیاد پہ انہوں نے اس کرائیٹیریا کو رکھا. تیسرا انہوں نے رکھا انکلوژن اینڈ ایکویٹی اور ٹیکنالوجی، کہ اس میں انکلوزیونیس کتنی ہے، کہ انہوں نے جو ان کے نصاب ہے یا ان کی جو اوورال پالیسیز ہیں اس میں انکلوزیوٹی کا کتنا ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کتنا ہے. اور 5واں گورننس مینجمنٹ جو تھا، اور 5واں انہوں نے رکھا پبلک فائنینسنگ، کہ گورنمنٹ کتنا خرچہ کر رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ سندھ جو ہے سب سے پیچھے ہے، بلوچستان سے تھوڑا آگے ہے، باقی سب سے پیچھے ہے. اب میں اس پہ آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ بالکل یہ ٹھیک ہے کہ کسی بھی ملک کے یا ضلع کے یا صوبے کے جو تعلیمی صورتحال ہے اس کو پرکھنے کے لیے یہ 4 کرائیٹیریاز پہ یا 5 کرائیٹیریاز پہ پرکھا جا سکتا ہے. تو اس میں میرا یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا کوئکلی آپ کو 1 بائی 1 بتانا چاہوں گا اور ریسپونڈ بھی کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ کیا. اب پہلے آئے انفراسٹرکچر اور ایکسس پہ، کہ سندھ میں خستہ حال ہیں اسکولز، ان کی صورتحال بڑی مخدوش ہے، ان کے چاپڑ گر رہے ہیں اور اسکولیں جو ہیں اس طرح کی ہیں. یہ رپورٹ بنانے وقت پلاننگ کمیشن نے ان عوامل کو ضرور خاطر میں لانا تھا کہ یہ صورتحال وہاں پہ کیوں انفراسٹرکچر کی ایسی ہے، وہ نہیں دیا گیا. میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم گزشتہ 2 سالوں سے یہ چیخ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے 50% اسکول سیلاب میں تباہ ہو چکے ہیں. جو 40,900 کے قریب ہمارے اسکول ہیں اس اسکولز میں سے کوئی 20,000 کے قریب اسکول اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم بچوں کو بٹھا سکیں. تو اس کرائیٹیریا کو نہیں لایا گیا اس میں کہ انفراسٹرکچر. پنجاب میں تو سیلاب نہیں آیا، پنجاب میں اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہوئی جہاں پہ 1500 ملی میٹر بارشیں ہوئی ہو. ہمارے یہاں بارشیں ہوئیں، ہمارے اسکول تباہ ہوئے. 20 کا فلڈ آیا، 20 کے بعد 11 کا فلڈ آیا، 11 کے بعد 20 کا فلڈ آیا، 20 کے بعد 22 کا فلڈ آیا. اور اس میں ہماری جو تھی صورتحال وہ بالکل اسکولز کی خراب ہوئی، اور اس لیے انفراسٹرکچر بالکل ہمارا جو ہے وہ آدھا کا آدھا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ ہم بچوں کو بٹھا سکیں. ہم نے کوشش کی اس کو بہتر کرنے کے لیے. ہم نے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، سی ایم صاحب نے جنیوا میں جا کے کانفرنس کی. یو این کے جنرل سیکرٹری یہاں پہ آئے کہ اتنی تشویشناک صورتحال سیلاب کی ہوئی تھی کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو آنا پڑا یہاں پہ. اور ڈونر کانفرنسز بھی ہوئی کہ بھائی ہم نہیں بنا سکتے، ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اپنی اے ڈی پی سے ہم یہ اسکول سارے بنا سکیں. تو اس میں ابھی تک ہم کوئی 4,000 کے قریب اسکول ٹیکل کر پائے ہیں. مزید ہمارے پاس 16,000 اسکول کا بیک لاگ موجود ہے. تو اس لیے میں یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب پنجاب کے ساتھ کمپیئر کرو کہ پنجاب میں یہ صورتحال ہے، سندھ میں یہ صورتحال ہے.
آئیڈیل صورتحال پنجاب میں بھی نہیں ہے اسکولس کی کہ آپ سمجھیں کہ وہ ہو، کیونکہ وہاں پہ بھی پیسے اتنے خرچ کرنی چاہیے اسکولس پہ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ، وہ صوبے نہیں کر رہے. اور باقی جو کے پی ہے وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے، بلوچستان میں بھی. ہماری صورتحال زیادہ اس لیے بدتر ہوئی ہے کہ یہ جو 3 جو فلڈس آئے بیک ٹو بیک، اس میں ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا. اس میں کوئی کسی شک کی بات نہیں ہے، اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا اس میں کرائٹیریا جو دی گئی، جس میں سندھ جو ہے وہ پیچھے دکھایا گیا کہ جو انکلوژن اور اس میں کافی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا پلاننگ کمیشن نے کہ بھائی یونیسکو نے تھرڈ پارٹی کے تھرو ہمارے جو کریکولم سندھ کا نصاب ہے اس کو ریویو کروایا تھا. اس ریویو کو انہوں نے ریویو کروایا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انکلوزیوٹی اگر کسی کے نصاب میں ہے تو سندھ کے نصاب میں ہے. سندھ پہلا صوبہ ہے جو ریلیجس اسٹڈیز کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے. سندھ پہلا صوبہ ہے جہاں پہ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، جہاں پہ بچوں کو یہ نصاب میں شامل ہے. یونیسکو نے ریویو کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہاں کے اکابرین ریویو کر کے کوئی فتویٰ ہمارے نصاب کے بارے میں جاری کرے، وہ یونیسکو کا ہے. ہمارے نصاب میں ہم ٹرانسجینڈر ایجوکیشن پالیسی کسی صوبے میں نہیں ہے. سندھ ٹرانسجینڈر ایجوکیشن پالیسی لا رہا ہے. سندھ میں مدر ٹنگ میں لینگویج دی جا رہی ہے، وہاں پہ نہیں ہے. پنجاب میں بابا بلو شاہ کو پنجابی میں نہیں پڑھایا جا رہا. وہاں پہ خوشحال خان کھٹک اور رحمان بابا کو سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے پشتو کو سیکھنا پڑے گا. وہ وہاں پہ بچے پشتو نہیں سیکھ رہے. وہاں پہ یہاں پہ اردو بھی ہے لازم، سندھی بھی لازم ہے، اور یہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے پیچھے ہیں. ٹیکنالوجی کے یوزیج کے حوالے سے اس میں بتایا کہ سندھ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے، وہ آگے ہیں. بالکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے یوزیج کا تعلق وہاں کی جغرافی کو دیکھنے سے ہوتا ہے. سندھ جو ہے وہ صوبہ ہے جہاں کے 1,00,000 اسکوائر کلومیٹر، سندھ کی ٹوٹل اراضی ہے 1,40,000 اسکوائر کلومیٹرز، پورا صوبہ ہے ہمارا. اس میں 1,00,000 اسکوائر کلومیٹر آپ کے کوہستان ہے، ریگستان ہے، تھر ہے، کاچھو ہے. آپ محمد علی ملکانی صاحب کا علاقہ جو ہے وہ پورا جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ ہے. وہاں پہ بالکل ایکسس کا پرابلم ہے، وہاں پہ نیٹ ورک کا پرابلم ہے. یہ نیٹ ورک کا پرابلم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو وہاں پہ پولس تو نہیں لگائے گا نا جا کے وہ اپنے نیٹ ورک کے یا سیلولر کمپنیز کے. وہاں پہ ایشو ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا یوزیج، اس لیے ہمارے یہاں وہاں پہ افیکٹو نہیں ہے. تو میں اس بات کو انکار تو نہیں کرتا، مگر اس میں شامل یہ ساری چیزوں کو کرنا تھا، ان عوامل کو کرنا تھا کہ کن کن اسباب کی وجہ سے یہ نہیں ہے. یہ تو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سندھ کو ملائن کرنے کے لیے دینے کے لیے وہ ایک رپورٹ جاری ہو جاتی ہے، پھر اس پہ میڈیا پہ رپورٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں، مگر اس میں یہ شامل نہیں کیا جاتا کہ اس کے عوامل کیا کیا ہیں. اس میں نہیں ہم اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے. ہمارے سسٹم کی خامیاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے کبھی چھپائی نہیں ہے اسمبلی سے فلور سے لے کے آگے تک. وہ اس لیے ہم کنفیس کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے. جب اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس میں تیسرا جو اس میں جو لایا گیا ہے وہ ہے گورننس اور مینجمنٹ. گورننس اور مینجمنٹ میں انہوں نے کرائٹیریا یہ رکھی ہے کہ فریکوینٹ چینجز آف لیڈرشپ، یعنی منسٹر اور سیکرٹریز کی فریکوینٹ چینجز ہوتے ہیں اور تبدیلیاں ہوتی ہیں. ممکن ہے پنجاب میں وزیر نے کنٹینیو کیا ہو، وہاں پہ چلے ہو. ہمارے یہاں پہ پالیسیز کی ڈسکنٹینیوٹی نہیں رہی ہے، مگر یہ ہے کہ منسٹرز کی ڈسکنٹینیوٹی ہو سکتی ہے. وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن ہے، وہ گورنمنٹ کے ڈیسیشنز ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آیا، اس میں کنٹینیوٹی میں لازماً منسٹر کو نیا آنا تھا، اس میں یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. سیکٹریز کی تبدیلیاں ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈس پہ ہوتی ہیں، مگر ہمارا جو نیچے لیول کے جو فیلڈ آفیسرز ہیں، جو ڈی اوز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں یا دوسرے ہیں، اس کو ابھی بھی ہم میرٹ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بیک لاگ ہمارے پرانے سسٹم کا ہمیں ملا ہوا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو 90s میں لیٹ 80s اور 90s میں جو لوگ آئے تھے، اب سینئرٹی میں وہ 19 اور 20 گریڈ میں آ گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب ان کو اتنا زیادہ ٹریننگ پہ خرچ کرنا اور ان کو اب ٹرین کرنا ایک 55-56 سال کے آفیسر کو بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنا اخراجات ہم کریں. ہم نئے لا رہے ہیں، ہم مینجمنٹ کیڈر اپنا لا رہے ہیں، اس لیے اس کے نتائج جو ہے وہ آگے چل کے وہ نکلیں گے. دوسری بات آئی کوالٹی کی. گورننس کے میں ایک پارٹ بھی ہے کہ ٹیچرز ابھی ریکروٹ ہوئے ہیں. سندھ کے 65,000 ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کا عمل 25 فروری 25 میں کمپلیٹ ہونا ہے. ان کے نتائج جو آئیں گے، ان میرٹ پہ آئے ہوئے ٹیچرز کے جو آپ کو نتائج آئیں گے، وہ آگے چل کے 5 سالوں کے بعد 6 سالوں کے بعد آئیں گے. پھر آپ اسیس کر سکتے ہو کہ ہم جو ہے اس حوالے سے کہاں پہ کھڑے ہیں، یا پیچھے ہیں یا آگے ہیں. یہ پنجاب میں تو ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے ابھی تک، وہاں پہ پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ہم نے ریکروٹمنٹ کی اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہمارے
جو اساتذہ آئے ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، میرٹ پہ نہیں ہیں. اس کا سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں، یونیسکو نے ابھی اے آئی پہ، چیٹ جی پی ٹی پہ ایک کمپٹیشن ٹیچرز کی کروائی تھی، جس میں 50 ملکوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. 150 نہیں، 50 ملکوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس میں 8 جو ہیں وہ ہائیسٹ ٹیچرز جو ہیں وہ اس کمپٹیشن میں 8 جو تھے 50 ملکوں میں جس نے ہائیسٹ نمبر لیے، اور ان 8 میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ملکانی صاحب کے ڈسٹرکٹ سجاول کی تبسم لغاری لڑکی نے لیا ہے پورے یونیسکو کی کمپٹیشن میں، جہاں پہ گریس بھی تھا، جہاں پہ رشیا بھی تھا، دوسرے ملک یورپ کے بھی شامل تھے اس میں، مگر اس لڑکی نے کیا ہے. سجاول کے گاؤں سے بیٹھی ہوئی، ابھی JST ہوئی ہے، وہ ٹیچر بن کے آئی ہے. اس 8 میں سے 2 جو ہیں ٹیچر وہ بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، جو باقی جو جن نمبر پہ آئے ہیں، مجھے ایک میمن ہے، کوئی کامل میمن، ایک دوسرا ہے، مجھے نام ابھی نہیں آ رہا، وہ آپ یونیسکو کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئے ہیں. اب آتے ہیں کہ یہ سارا انفراسٹرکچر کا ہونا، اساتذہ کا ہونا، ٹیکنالوجی کا یوزیج لا محالہ کس چیز کے لیے ہے؟ کہ بچوں کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، بچوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. میں نہیں کہتا، یہ ان کی اپنی رپورٹ کہتی ہے، جو رپورٹ جاری کی ہے، یہ میرے پاس پیپر پڑا ہوا ہے، ان کے پوری جو پلاننگ کمیشن کی ڈیپیکس کی جو رپورٹ ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرفارمنس انڈیکس جو ہے اسکول ایجوکیشن کا، اس میں آپ کو یہ دیکھ کے حیرانی ہوگی کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سندھ سب سے پیچھے ہے، آخرکار جو لرننگ آؤٹ کم ہوتا ہے کہ بچے کو آتا کیا ہے، جو اس کی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ جب سندھ کو انہوں نے دکھایا ہے تو اس کی صورتحال کیا ہے؟ وہ صورتحال یہ ہے کہ جو سندھ میں 12ویں نمبر پہ جو ڈسٹرکٹ ہے، سندھ کی اپنی جو رینکنگ ہے، اس میں پہلے جو نمبر پہ کورنگی، کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ، حیدرآباد، کراچی ساؤتھ، کراچی ویسٹ، سکھر، ملیر، خیرپور میر، لاڑکانہ. اس کے بعد 12ویں نمبر پہ جو پریورٹی پہ جو آتا ہے لرننگ آؤٹ کم میں سندھ میں جو آتا ہے وہ آتا ہے نوشہر و فیروز. اور نوشہر و فیروز جو ہے وہ پاکستان کی جو انڈیکس ہے اس میں 69 نمبر پہ ہے آؤٹ آف جو 134 اسکولوں میں سے، مگر وہ پنجاب کے 70% اسکولوں سے آگے ہے. نوشہر و فیروز 70% اسکولوں سے لرننگ آؤٹ کم میں آگے ہے. KP کے فقط 4 اضلاع ہیں جو نوشہر و فیروز سے آگے ہیں. 42 ڈسٹرکٹس ہیں KP میں. 38 ڈسٹرکٹ سے ہمارے 12ویں نمبر والا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ لرننگ آؤٹ کم میں آگے ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے بچے ذہین ہیں، ہمارے نصاب باقی سے بہتر ہے، انکلوزیو ہے. کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے، میری رپورٹ نہیں ہے، میری ہوتی تو آپ سوال اٹھا سکتے تھے. یہ پلاننگ کمیشن کی خود رپورٹ ہے جس کی بنیاد پہ یہ خبریں اور نیوز چلتی ہے. ہم رفاقت آئے ہیں، ہم جو پہلی دفعہ ٹیچنگ لائسنس پالیسی آئی ہے، اب اس کے سارے امپیکٹ جو ہے وہ آگے چل کے پڑیں گے. یہ تو لرننگ آؤٹ کم ان بچوں کی وہ ہے جو پرانے اساتذہ جن کو پڑھا رہے تھے بچوں کو، ان کی بچوں کی پرفارمنس یہ ہے جس کے بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے. ابھی نئے اساتذہ آئے ہیں، اس سے کوالٹی امپروو ہوگی، آگے چل کے ہوگی. آج اس کے نتائج نہیں آئیں گے یا کل آئیں گے، آئندہ 4-5 سالوں کے بعد آپ اسیس کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یونیسکو میں کمپیٹ کرنے کے لیے ہمارے بہت سے بچے جو ہیں وہ انٹرنیشنل لائن میں اس کمپٹیشن میں آ چکے ہوں گے. ہم ٹیچرز لائسنسنگ پالیسی لائے ہیں، ہم پہلی دفعہ پاکستان کی، ہم ٹرانسجنڈر ایجوکیشن پالیسی، ہم ALP ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام آؤٹ آف اسکول بچوں کو جو نان فارمل ایجوکیشن میں سندھ نے ڈیولپ کیا ہے کریکولم، پہلی دفعہ لانچ کیا ہے، جس کے میں ابھی 3000 سینٹرز بننے جا رہے ہیں. ہم نان فارمل ایجوکیشن کے بنا رہے ہیں سندھ میں. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پالیسی سندھ لایا ہے. آپ کی کلسٹرنگ پالیسی سندھ کی ہے جس پہ ابھی امپلیمنٹ ہونا ہے.